सिविल सूट किया है basically. A civil suit is illegal proceeding brought for the enforcement of a civil right or for obtaining redressal for a civil wrong. A civil case starts when a person or entity claims that another person or entity has failed to perform a legal responsibility owed to the plaintiff, where the plaintiff may pray from court for the fulfillment of obligation, compensation, and etc. بیسیکلی سول کیس ہم تب فائل کرتے ہیں جدھر ہماری سول رائٹس کی انفرینجمنٹ ہوتی ہے. سول رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے ہم سول سوٹ فائل کرتے ہیں. سی پی سی میں سول سوٹ کو کہیں ڈیفائن نہیں کیا گیا، لیکن کچھ کیس لا ہے جو کہ میں نے ادھر مینشن کیے ہیں، اس میں سول سوٹ کی ڈیفینیشن کا کہیں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. Any proceeding which involve the assertion or enforcement of a civil right is a civil proceeding. سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے اور ایک لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ. A civil suit, a suit of civil nature is a proceeding the object of which is the enforcement of civil rights and of the citizen. یہ civil suit کی ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد jurisdiction of civil court، یہ پریویس لیکچر میں بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، میں اتنے ڈیٹیل میں نہیں جوں گا، لیکن سول کیس کو ایک سول کورٹ انڈر سیکشن 9 سنتا ہے، انٹرٹین کرتا ہے، انلیس وہ ایکسپریسلی اور امپلائڈلی بارڈ. اگر کسی انسٹیٹیوٹ میں یا کسی ایکٹ میں یہ پرووائڈ کیا گیا ہو کہ یہ کیس سول کورٹ نہیں سن سکتا یا یہ کیس اسپیشل ٹریبیونل یا کورٹ سنے گی، تو وہ کیسز سول کورٹ نہیں سن سکتی. ادروائز سارے سول نیچر کے کیسز جو ہیں وہ سول کورٹ سن سکتا ہے. سول کورٹ آر دی کورٹ آف الٹیمیٹ جورسڈکشن اینڈ انلیس دیئر جورسڈکشن از either expressly or impliedly barred, the final decision with regard to civil rights, duty or obligation shall be that of civil court. تو اس کا مطلب ہے کہ سول کورٹ کے پاس بہت سارے پاور ہیں جو کہ ہر قسم کا سول سوٹ سن سکتا ہے انلیس وہ ایکسپریسلی اور امپلائڈلی بارڈ. یہ کچھ انسٹیٹیوٹ میں نے دیے تھے آپ لوگوں کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. فار ایگزامپل اسلام آباد میں رینٹ میٹر جو ہے وہ سول جج نہیں سن سکتا، کیونکہ سیکشن 7 آف اسلام آباد رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس 2001 پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ کیس رینٹ کنٹرولر سنے گا. پنجاب رینٹڈ پرائمسز ایکٹ میں رینٹ میٹر جو ہے وہ رینٹ ٹریبیونل سنتا ہے. یہ سول کورٹ نہیں سن سکتے کیونکہ یہ بارڈ ہے. ریوینیو کے جو میٹر ہے لینڈ ڈسپیوٹ وغیرہ، وہ 172 آف پنجاب لینڈ ریوینیو ایکٹ نے بار کیا ہے کہ سول کورٹ نہیں سن سکتا. فیملی کورٹ کے میٹرز بھی، یہ اس پہ ڈیٹیل سے بات نہیں کرتے کیونکہ آلریڈی لیکچر 4 میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، لیکن یہ ایک اہم ٹاپک ہے. یہ سائٹیشن آپ لوگ نوٹ کریں. یہ ایک ججمنٹ ہے 2003 CLC 649 کراچی. اس ججمنٹ نے سول کورٹ کے پاور کو اتنا وسیع طریقے سے بیان کیا ہے کہ سول کورٹ کے پاس اتنے جورسڈکشن ہے کہ وہ کسی دی ایکٹ آف پارلیمنٹ کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کر سکتا ہے. یہ ججمنٹ پرووائڈ کرتا ہے. Admittedly, there is no bar either in CPC or in the Constitution with regard to filing or maintainability of civil suit challenging the vagaries of law. Also, at the same time, challenging the vagaries of law would be a matter of civil nature which would come squarely within the parameters of Section 9 of the CPC. اس ججمنٹ میں یہ پرووائڈ کیا گیا ہے کہ یہ کہیں پہ بھی ایکسپریسلی یا امپلائڈلی بارڈ نہیں ہے کہ سول جج جو ہے وہ وائرز آف لا نہیں سن سکتا. 175 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ آف کورٹ کی ڈیفینیشن کرتا ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کے نیچے سول کورٹس آتے ہیں. ادھر بھی کہیں پہ بارڈ نہیں ہے، نہ کسی سپیریئر کورٹ نے کوئی ججمنٹ دیا ہے جو کہ یہ کہے کہ سول کورٹ کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے کہ وہ وائرز آف لا سن سکتے. اس وجہ سے سول کورٹ
وائرز آف لا سن سکتا ہے. یہ ایک ججمنٹ ہے. اس پہ ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے, لیکن یہ ججمنٹ بڑی کلیئر ہے, اس کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. دوسرا سیکشن آرڈر 27A بھی ایڈ کر دیا گیا ہے CPC میں. آرڈر 27 یہ ہے کہ اگر کوئی میٹر آئے سول کورٹ کے پاس جس میں انٹرپریٹیشن آف کنسٹیٹیوشن ہو, تو وہ ایڈوکیٹ جنرل یا اٹارنی جنرل کو سمن ایشو کر سکتا ہے کہ وہ آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ آرڈر ایڈ کر دیا گیا ہے کہ اگر کورٹ کے پاس کوئی ایسا میٹر آئے جو کہ کانسٹیٹیوشنل میں انٹرپریٹیشن ہو, تو اس میں وہ اٹارنی جنرل کو نوٹس ایشو کر سکتے ہیں. تو اس کے ایڈ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ سول کورٹ کے پاس جورسڈکشن ہے کہ وہ کنسٹیٹیوشنل میٹر سن سکے. اس پہ یہ نیچے میں نے ایک آرٹیکل, بہت بہترین آرٹیکل ہے, یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں. ٹائٹل اس کا ہے سول کورٹ اینڈ کانسٹیٹیوشنل رائٹس. یہ معظم حیات صاحب ایکس ڈائریکٹر جنرل فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے, یہ لنک بھی میں نے دیا ہے. اس لنک کو اس آرٹیکل کو آپ ضرور پڑھ لینا. آپ کو سول کورٹ کی پاور کا اندازہ ہو جائے گا کہ سول کورٹ کے پاس کتنے پاور ہیں. مطلب اگر ہم عموماً وائرز آف لا آرٹیکل 199 آف کانسٹیٹیوشن یا سپریم کورٹ میں چیلنج کر لیتے ہیں عموماً, کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سول کورٹ بھی سن سکتا ہے. لیکن یہ آرٹیکل میں ڈیٹیل سے ڈسکس ہوا ہے. اس پہ انڈین ججمنٹ بڑے کلیئر ہے. انڈین ججمنٹ بھی اس میں ریفر کیے ہیں اور پاکستانی ججمنٹ ہے. تو آپ لوگوں نے یہ آرٹیکل ضرور دیکھنی ہے کہ سول کورٹ کے پاس کتنے پاور ہے, کیونکہ اب انیشل سٹیج ہے آپ لوگوں کا. اگر فار ایگزامپل کوئی ایکٹ الٹرا وائرس ٹو دی کنسٹیٹیوشن ہے, ڈائریکٹ آپ کے پاس لائسنس نہیں ہوتا ہائی کورٹ میں جانے کا. اگر سول کورٹ کے پاس پاور ہے تو آپ چیلنج کر سکتے ہیں. ٹائپ آف سوٹ بھی پریویس لیکچر میں ڈسکس ہوئے ہیں ڈیٹیل سے, لیکن یہ کچھ جو روٹین کے میٹرز ہیں جو شاید آپ لوگوں نے اگر کوئی کورٹ میں جا رہا ہو سنا ہو, تو یہ کچھ روٹین کے میٹر ہے. سوٹ فار ڈکلیریشن پرماننٹ انجنکشن, اسپیسیفک پرفارمنس آف کنٹریکٹ, سوٹ فار پٹیشن, سوٹ فار پوزیشن, سوٹ فار ریکوری, سوٹ فار ڈیمیجز, سوٹ فار رائٹ آف ایزمنٹ اینڈ سوٹ فار ریکوری آف ڈیمیجز. یہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے کہ کتنے ٹائپ کے سیول سوٹس ہیں. لارج نمبر ہیں جو کہ مجھے بھی پتہ نہیں تھا. بہت مطلب ہر قسم کے سیول جو انفورسمنٹ آف سیول رائٹس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہے تو آپ سیول سوٹ فائل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ایک عامر رضا صاحب کی CPC ہے, اس نے سیکشن 9 کی کمنٹری میں ہر نیچر آف سیول سوٹ کو ڈیٹیل الانگ وتھ کیس لا ایکسپلین کیا ہے. تو آپ لوگوں نے وہ کمنٹری پڑھنی ہے سیکشن 9 کی, کیونکہ ابھی اگر میں اس پہ بات کرنے لگ جاؤں تو شاید 2-3 گھنٹے میں صرف ٹائپ آف سوٹ ہی ڈسکس نہ ہو سکے. تو آپ لوگوں نے یہ خود دیکھنی ہے.